بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. عزیز بزرگوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری آج کی 17ویں مجلس ہے، اور اس مجلس میں ہجرت کے 5ویں سال جو اہم واقعات پیش آئے اس کو ذکر کیا جائے. اور 5واں سال بڑا اہم رہا ہے، اس میں کئی سارے واقعات پیش آئے، تو شاید آج مکمل بیان کرنا ممکن نہ ہو، تو کچھ واقعات آج ذکر کریں گے، کچھ واقعات اس کے بعد ذکر کریں گے. 5ویں سال بھی یہی معاملہ رہا جو دوسرے تیسرے پہلے سال میں جو رہے، یعنی جنگ احد میں جو مسلمانوں کے جانی نقصان ہوا اس کا چرچا ہوا، اور کفار اور مشرکین اور یہودیوں کی ملی جلی سازشوں سے تمام قبیلوں نے کفار کا حوصلہ اتنا بڑھا دیا کہ سب مدینہ پر حملہ کرنے کا وہ ایک تیاری کرنے لگے. چنانچہ سن ہجری 5 میں بہت سے معرکے ہوئے ہیں، جس میں سے سب سے پہلا جو معرکہ ہوا ہے وہ ہے قبیلہ انمار اور ثعلبہ. ان دو قبیلوں والوں نے مدینہ پر چڑھائی کی، ارادہ کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر مل گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 صحابہ کا لشکر لیا اور 10 محرم سن ہجری 5 کو مدینہ سے روانہ ہو کے ایک جگہ ہے ذات الرقاع، اس جگہ پر وہاں تک حضور پہنچے. مدینہ سے باہر نکل کر چلے ذات الرقاع جگہ آئی، وہاں پر رک گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خبر یہ لوگ جو نکلے تھے قبیلہ انمار اور ثعلبہ والے، ان کو پتہ چلی تو یہ پہاڑوں میں بھاگ کر چھپ گئے. کوئی جنگ ہوئی نہیں، البتہ مشرکین کی چند عورتیں ملی جن کو صحابہ کرام نے گرفتار کیا. اس وقت تک مسلمان بہت ہی مفلسی تنگ دستی کی حالت کے اندر تھے. چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ سواریاں ہماری بہت کم تھی. اس غزوے میں جب ہم پہنچے تو کیسے پہنچے کہ 6 آدمی کے بیچ میں ایک سواری ہوتی تھی، اور ہم سب باری باری جتنی جانور کی کیپیسٹی کے 1-2 آدمی بیٹھ سکتے تو وہ بیٹھتے، پھر 2 کی باری آتی، پھر 2 کی باری آتی، ایسے ہم بیٹھ کر سفر کر رہے تھے. اور ایسی زمین پر تھے کہ وہ زمین بالکل پتھروں والی تھی، ایک دم پتھر کی زمین تھی، جس کی وجہ سے ہمارے پیر ایسے زخمی ہو گئے، پاؤں کے اندر چھالے پڑ گئے، ناخون جھڑ گئے. اور اس جگہ پر ہم نے اپنے پیروں کے اوپر پٹیاں، چیتھڑے اور کپڑے باندھے. اس لیے اس غزوے کا نام ذات الرقاع اس وجہ سے بھی ہے کہ رقاع کا مطلب ہوتا ہے کپڑا، چیتھڑا، چندیاں. تو اس غزوے کے اندر ہم نے یہ کیا، اس لیے اس کا نام بھی غزوہ ذات الرقاع بھی ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہاں ایک درخت تھا، اس درخت کا نام بھی یہ تھا. خیر جو بھی ہو، لیکن اس میں غزوہ نہیں ہوا. پھر اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے سن ہجری 5 ہی میں، کہ پتہ چلتا ہے کہ ایک جگہ ہے مقام دومت الجندل جو مدینہ اور دمشق شہر کے بیچ میں ہے. وہاں ایک قلعہ ہے. یہ قلعے والے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑی فوج جمع کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ کا لشکر لے کر مقابلے کے لیے مدینہ سے نکلے. جب مشرکین کو یہ معلوم ہوا تو یہ لوگ اپنے جانور اور چرواہوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے، اور صحابہ کرام نے ان تمام جانوروں کو مال غنیمت بنا لیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن وہاں قیام فرمایا. مختلف مقامات پر صحابہ کرام کو یہ لشکروں کو حضور نے آگے بھیجا کہ بھئی دیکھو آگے تک. لہذا اس موقع کے اوپر بھی جنگ کی نوبت نہیں آئی. اس کے بعد ایک غزوہ ہوا ہے غزوہ مریسی، جس کا دوسرا نام ہے غزوہ بن المستلق. ایک مقام ہے مدینہ سے 8 منزل دور، قبیلہ خزاعہ کا ایک خاندان ہے. یہ بن المستلق یہاں آباد تھا، اور اس قبیلے کا جو سردار تھا وہ تھا حارث بن زرار. اس نے بھی مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے لشکر کو جمع کیا. جب یہ خبر حضور کو پہنچی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شعبان سن ہجری 5 کو مدینہ پر حضرت زید بن حارثہ کو اپنا خلیفہ بنایا اور اب لشکر لے کر روانہ ہوئے.
لہذا اس غزوے میں ام عائشہ بھی ساتھ میں ہے اور حضرت ام سلمہ بھی آپ کے ساتھ ہیں. جہاں جانا ہے اور وہ جو بادشاہ ہے وہ حارث بن زرار، اس کو جب آپ کے آنے کی خبر ہوئی تو اس پر ایک دہشت طاری ہو گئی. اور حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب، اللہ نے مجھے 5 خصوصیات دی ہے، اس میں سے ایک خصوصیت مجھے اللہ نے رعب کے ذریعے سے میری مدد کی ہے کہ کئی میل دور دشمن ہوتا ہے، اس پر ایک رعب ایسا پڑتا ہے کہ وہ باقی نہیں رہتا، وہ چلا جاتا ہے. تو اس پر بھی ایسی دہشت سوار ہوئی کہ وہ اس کی فوج بھاگ گئی، سب بکھر گئی. لیکن جس جگہ پر پہنچے وہ علاقہ تھا مریسی نام کا، وہ جگہ تھی. تو وہاں کے رہنے والوں نے، وہ مسلمان نہیں تھے، تو ان لوگوں نے مسلمانوں پر جم کر حملہ کیا، تیر برسانے لگے. لیکن جب مسلمانوں نے ایک ساتھ مل کر حملہ کیا تو 10 کافر مارے گئے، ایک مسلمان بھی شہید ہوئے اور باقی سارے کے سارے گرفتار ہوئے. جو گرفتار ہوئے وہ 700 کے قریب تھے اور 2000 اونٹ، 5000 بکریاں اور مال غنیمت، یہ سب کے سب صحابہ کے ہاتھ میں آئے. اچھا، یہ غزوہ مریسی جو ہے، جس کو بنو المستلق بھی کہتے ہیں، یہ جنگ کے اعتبار سے تو کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا، لیکن اس میں الگ الگ جگہوں پر ایسے بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں جو ایک الگ ہی حیثیت رکھتے ہیں. وہ واقعات اس پورے غزوے کے اندر، یعنی یہاں سے لے کر چلنے میں، واپسی تک میں، جس میں سب سے پہلا ایک بہت اہم واقعہ پیش آیا. منافقوں نے ایک بڑی خراب شرارت کی اس راستے کے اندر. کیا ہوا، مال غنیمت کے لالچ میں بہت سارے منافق بھی آ جاتے تھے ساتھ میں، لڑتے اڑتے نہیں تھے لیکن بس آ جاتے تھے لالچ کے اندر. ایک دن کیا ہوا، پانی لینے کے لیے، بھائی ایک جگہ پانی کی جگہ تھی، تو وہاں پر ایک انصاری صحابی آ گئے اور ایک مہاجر بھی آ گئے. ان دونوں میں کچھ تکرار بولا چالی ہو گئی. مہاجرین نے کہا یا للمہاجرین، او مہاجرو آ جاؤ. انصار نے کہا یا للانصار، او انصاریو تم لوگ آ جاؤ. یعنی مہاجر نے اپنے والوں کو بلایا، انصاری نے اس کے اپنے والوں کو بلایا. اب یہ نعرہ سنتے ہی انصاری بھی آ گئے، یہ نعرہ سنتے ہی مہاجرین بھی دوڑ پڑے اور اس قدر بات بڑھ گئی کہ آپس میں جنگ کی نوبت آ گئی. اب اس میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس نے بہت بڑا حصہ لیا اور اس کو شرارت کا موقع مل گیا. اس نے کیا کہا انصاریوں کو، مدینہ والوں کو، کہ سمن قلبک لیاکل، ہاں اپنے کتوں کو اور کھلاؤ، کھلا پلا کے موٹا کرو، اور دیکھو آج یہ تمہارے اوپر ہی بھونک رہے ہیں. یعنی ایسا زبردست اس نے تانا مارا اور اس نے کہا کہ یہی مناسب ہے کہ ان لوگوں کو نکال کے مدینہ سے باہر کر دو. یہ منافق صحابہ کے آپس میں لڑوانے کی اور زیادہ چنگاری بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پورا شور سنا کہ بھئی کیا مسئلہ پیش آ گیا، تو پوری بات حضور تک پہنچائی گئی. تو حضور نے انصاری اور مہاجرین دونوں کو جمع فرمایا یہ کیا جاہلیت کا نعرہ تم لوگ لگا رہے ہو. یعنی ایک آدمی اپنی برادری کو بلاتا ہے، ایک آدمی اپنے ماننے والوں کو بلاتا ہے، اپنے قریب والوں کو بلاتا ہے. یہ تو جاہلیت میں ہوتا تھا. میں نبی بن کر آیا ہوں تو تمہیں شیر و شکر کرنے کے لیے آیا، محبت ہے تمہارے درمیان میں. یہ کہاں سے تم نے اپنا برادری واد نکال لیا، یہ کہاں سے تم نے قبیلہ بندی نکال لی، یہ کہاں سے تم نے گروہ بندی اور خاندان بندی. یہی ہوتا ہے جب گروہ بندی ہو جاتی ہے، خاندان بندی ہو جاتی ہے، اتحاد ختم ہو جاتا ہے تو شریروں کو شرارت کا موقع ملتا ہے، جیسے یہ منافق کو ملا. خیر، جب حضور کو دیکھا تو سارے ہی ٹھنڈے پڑ گئے برف کی طرح، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تھوڑی سی بات کی اور دونوں بہت شیر و شکر محبت کی طرح گلے مل لیے. عبداللہ بن ابی کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی، بس کڑ رہا تھا. حضرت عمر کے جب کان میں پڑی تو حضرت عمر تیش میں آ گئے. فرمایا حضور مجھے اجازت دیجئے کہ اس منافق کی میں گردن اڑا دوں. حضور نے فرمایا عمر نہیں، نرمی کا معاملہ کرو، اس لیے کہ اگر مار دیا گیا تو لوگوں میں یہ خبر پھیلے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو، اپنے ماننے والوں کو مارتے ہیں، لہذا اسے چھوڑ دو. کیونکہ یہ بھی تو ساتھ میں آتا تھا مسلمان بن کر، تھا تو اندر سے منافق لیکن آتا تو تھا کہ بھئی میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. خیر، اور عجیب بات یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی جتنا بڑا اسلام کا دشمن تھا اور جتنا زیادہ حضور سے نفرت کرتا تھا، اس کا بیٹا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے کہیں زیادہ محبت کرنے، وہ مومن تھا. لہذا انہوں نے حضور کو آ کر کہا حضور اگر آپ اجازت دے تو میں اپنے باپ کی گردن اتار دوں.
حضور نے منع فرما دیا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ کے قریب وادی عقیق، وہاں پر اس نے اپنے باپ کو دیکھا تو اس کا راستہ روک دیا کہ میں تمہیں مدینہ میں جانے نہیں دوں گا۔ آپ نے یہ جو تانا دیا ہے حضور اور صحابہ کو کہ یہ ذلیل لوگ ہیں، لہذا آپ کو کہنا پڑے گا کہ یہ لوگ عزت دار ہیں اور بہت زیادہ عزت دار ہے، ورنہ میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ چنانچہ اس نے یہ کہا، پھر اس کے بعد ان کو جانے دیا۔ دوسرا واقعہ جو اسی غزوے کی نسبت سے پیش آیا، کیا ہوا کہ غزوہ مریسی کی جنگ کے اندر جو کفار مسلمانوں کے ہاتھ گرفتار ہوئے، ان میں جو سردار تھا حارث بن زرار، اس کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا یہ بھی قیدی بن کر آئی، اور بیٹا ادھر بیٹھ جاؤ تھوڑا۔ ان کی بیٹی وہ بھی قید ہو کر آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو تقسیم کر دیا آپس میں، تو یہ حضرت جویریہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی۔ انہوں نے حضرت جویریہ سے کہا کہ تم مجھے اتنی رقم دے دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی رقم نہیں تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے قبیلے کے سردار حارث بن زرار کی بیٹی ہوں، میں تو بادشاہ کی بیٹی ہوں، سردار کی بیٹی ہوں، اور میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ حضرت ثابت نے اتنی رقم مجھ سے مانگی ہے اور آزاد کر دینے کا وعدہ کیا ہے، آپ میری مدد فرمائیں کہ میں یہ رقم ادا کر کے آزاد ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اس سے بہتر سلوک تمہارے ساتھ کروں تو کیا تمہیں منظور ہے؟ انہوں نے پوچھا کیا؟ آپ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میں خود تنہا تمہاری طرف سے ساری رقم ادا کر دوں اور تم کو آزاد کر دوں، اور پھر میں تم سے نکاح کر لوں تاکہ تمہارا خاندانی اعزاز اور جو وقار ہے وہ باقی رہے، یعنی تمہیں کوئی ذلت کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ میرے ساتھ نکاح ہو جائے گا تو جو تمہارا وقار بادشاہ والا تھا وہ اب بھی باقی رہے گا۔ اب دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست کو۔ حضرت جویریہ نے خوشی خوشی قبول کر لیا، چنانچہ ساری رقم اپنے پاس سے حضور نے ادا فرما دی اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہو گیا۔ جب یہ خبر لشکر میں پھیل گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت جویریہ سے نکاح کر لیا، تو تمام صحابہ کرام جو اس لشکر والوں کو جو ان لوگوں کو قید کر کے لے آئے تھے، ظاہر سی بات ہے یہ سب ان کے خاندان، اڑوس پڑوس، محلے والے، بستی والے، یہ سب کے سب لوگ تھے۔ حضور نے جب ان سے شادی کر لی ہے تو اس خاندان کا کوئی بھی آدمی اب غلام بن کر نہیں رہے گا، لہذا سب کو اپنے اپنے سارے لوگوں نے آزاد کر دیا۔ یعنی حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کی یہ برکت تھی کہ یہ سارے کے سارے ان کے خاندان کو آزاد کر دیا۔ ان کا نام پہلے تھا برہ، لیکن حضور نے بدل کر پھر جویریہ کر دیا۔ ایک بہت اہم واقعہ اس سال جو پیش آیا ہے، بعض لوگوں نے اسی غزوے کی نسبت سے یہ بات کہی ہے، وہ واقعہ ہے واقعہ افک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ رہے ہیں، راستے کے اندر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئی تھی، اور امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت جو تھی وہ بہت تھوڑی تھی اور آپ کا وزن بھی بہت زیادہ نہیں تھا۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، ہودج پالکی جو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دی جاتی تھی اور پردے گرا دیے جاتے تھے، اور پردے کی آیت نازل ہو چکی تھی، تو اس لیے اب اندر کوئی ہے یا نہیں ہے، اگر وزن کم ہے تو پتہ نہیں چلے گا، اور امی عائشہ کا وزن اتنا تھا نہیں، لہذا صحابہ نے یہ سمجھا کہ اس پالکی میں، اس ہودج میں امی عائشہ بیٹھی ہے، انہوں نے پالکی اٹھا کر اونٹ پر رکھ دی۔ چونکہ عمر تھوڑی، وزن کم، اس لیے پتہ نہیں چلا کہ آپ اونٹ پر ہے یا نہیں ہے۔ تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ یہاں قافلہ چلا گیا، اور امی عائشہ رضی اللہ عنہ فارغ ہو کر جب واپس آئی تو آپ نے بہت عقل مندی کے ساتھ فیصلہ کیا کہ اگر آپ قافلے کو تلاش کرنے کے لیے اگر پیچھے پیچھے جاتی ہے تو راستہ بھٹکنے کا خطرہ ہے، اور اگر یہیں پر رک جاتی ہے تو یہ لوگ آگے جب پہنچیں گے اور مجھے نہیں پائیں گے تو واپس تلاش کرتے ہوئے میرے پاس آ جائیں گے۔ خیر، لہذا امی عائشہ رضی اللہ عنہ وہیں پر بیٹھ گئی، چادر اوڑھ لی اور اوڑے اوڑے ان کو نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ، ہوتا یہ تھا پہلے زمانے میں جب قافلے چلتے تھے تو قافلے کے پیچھے ایک آدھ آدمی آتا تھا کہ قافلے کی کوئی گری پڑی کوئی چیزیں ہو تو اس کو اٹھا کر قافلے کے پاس لے کر چلے جاوے۔ حضرت صفوان بن معطل کے ذمے یہ ذمہ داری تھی۔ جب قافلہ آیا چلا گیا تو حضرت صفوان آئے، اور جب دیکھا کوئی خاتون، کوئی عورت لیٹی ہوئی ہے،
جیسے ہی امی عائشہ رضی اللہ عنہ پر نظر پڑی تو فوراً فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. امی عائشہ نے جیسے ہی آواز سنی تو یہ اٹھ گئی اور فوراً پردہ فرما لیا. اور انہوں نے پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے امی عائشہ کو دیکھا تھا، اس لیے انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ، اس لیے انا للہ پڑھا. اپنے اونٹ کو بٹھایا، امی عائشہ کو سوار کیا اور خود آگے آگے چل رہے ہیں. امی عائشہ رضی اللہ عنہ اونٹ پر ہے اور اگلی منزل جہاں قافلہ رکا ہوا تھا وہاں جا کر یہ لوگ مل گئے اس قافلے کے ساتھ. عبداللہ بن ابی جو پہلے بھی شرارت کر چکا تھا، جو میں نے آپ کو ذکر کی، اس کو موقع مل گیا. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی نیچر، جن کے فطرت میں ہی شرارت اور خباثت بھری ہوئی ہوتی ہے، بس وہ چاہتے ہی یہ ہے کہ کوئی ہاتھ ان کے ایسا موقع ملے اور وہ بات کو اچھالے. عبداللہ بن ابی کے ہاتھ پہ یہ واقعہ لگ گیا، لہذا اس نے مدینہ کے اندر یہ خبر اڑا دی، نعوذ باللہ، یعنی بہت بری بات اڑا دی اس نے امی عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کے متعلق. 1 مہینے تک مدینہ میں یہی باتیں چلتی رہی، 1 مہینے تک. اور سب سے بڑا جو شیطان تھا یہ عبداللہ بن ابی اس میں حصہ لینے والا تھا. اور کیا کرتا تھا یہ، جیسے بہت سو کی ایسی ہی عادت ہوتی ہے کہ وہ سب جگہ جا جا کے نہیں کہتے کہ پتہ خبر پڑی ایسا ہوا ہے، تو اس کی کچھ لوگوں کو ایسا کرتا تھا اور بعض لوگوں کو آگے بھیجتا تھا کہ دیکھو وہ مجلس لگی نا، وہاں جا کے بھی یہ بات کہنا تاکہ لوگوں کو خبر تو پڑے کہ ایسا ہوا ہے معاملہ. بھائی اپنے کسی کی برائی نہیں کرتے لیکن ان کو خبر تو پڑے کہ حقیقت یہ ایسی آگ لگاتا تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ ساری باتیں پہنچ رہی ہے، آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے. آپ گھر پر تشریف لے جاتے ہیں تو امی عائشہ سے پوچھتے کیسی ہو. اچھا یہ ہوا یہ اس زمانے کے اندر جیسے کہ سفر سے امی عائشہ واپس آئی تو ان کی طبیعت ناساز ہو گئی، اس لیے گھر ہی میں رہتی تھی، تو باہر کیا ہو رہا ہے کچھ بھی خبر نہیں تھی امی عائشہ کو. حضور نے پوچھا کیسی ہو، حال ٹھیک ہے، پھر واپس حضور چلے جاتی ہے. امی عائشہ فرماتی ہے مجھے یہ تکلیف ہوتی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جیسے پہلے معاملہ فرماتے تھے، جیسی شفقت توجہ تھی، اب وہ کیوں کم ہو گئی ہے. مجھے بہت تکلیف ہو گئی، میں بیمار تھی. اچھا ایک دن کیا ہوا، رات کو قضاء حاجت کے لیے میں حضرت مصطح رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت ام مصطح ان کے ساتھ میں ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے جنگل میں گئی. ام مصطح کا پاؤں پھسلا تو ان کی زبان سے، جیسے ہوتا ہے نا بعض مطلب تیرا ناس ہو، ہم کہتے ہیں نا، تو ان کی زبان سے یہ نکلا مصطح تیرا ناس ہو. امی عائشہ نے کہا کہ کیوں اپنے بیٹے کو اتنا نیک ہے اور ان کو تم ستیہ ناس کہہ رہی ہو اور ان کو تم تانا دے رہی ہو. تو امی عائشہ سے فرمایا، امی عائشہ نے کہا کہ وہ تو بدری صحابی بھی ہے. تو انہوں نے کہا حضرت ام مصطح نے، عائشہ تجھے کچھ معلوم نہیں ہے کہ مدینہ میں کیا ہو رہا ہے، پورا مہینہ ہو گیا ہے، عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار ہے اس نے تمہارے اوپر نعوذ باللہ ایسا الزام لگایا ہے. جب امی عائشہ کو یہ بات بتائی گئی تو آپ کی طبیعت تو اور زیادہ بگڑ گئی. یعنی انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے. خیر، یعنی بہت زبردست گزری امی عائشہ پر، اس زمانے میں جو گزری ہے ہم تصور نہیں کر سکتے. یعنی عام بندہ اس کو کیسے سوچ سکتا ہے کہ پاک دامن بھی ہو، نبی کی بیوی بھی ہو، ام المومنین بھی ہو، اس پر الزام لگے تو کیا کیفیت بنے گی. ایک تو عام آدمی پر الزام لگا، لوگوں کو پتا چلا نہیں چلا چلو بات، ایک کوئی بہت بڑا آدمی جس کو سب جانتے ہیں اس پر الزام لگا تو وہ کیسے چرچے ہوتے. امی عائشہ گھر آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے امی کے یہاں رہنے چلے جاؤ. لڑکیوں پر جب حالات آتے ہیں تو ماں ہی ہوتی ہے سہارا دینے والی. امی عائشہ رضی اللہ عنہ چلی گئی. امی عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کے گھر آئی تو اپنی والدہ سے پوچھا امی کیا معاملہ ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے مدینہ کے اندر. ان کی والدہ نے کہا کہ دیکھو بیٹی، ایسا ہوتا ہے کہ جو بیوی خاوند کی بہت پیاری ہو تو اس پر لوگ باتیں کرتے ہیں، اللہ کرم کرے گا، تم تسلی رکھو. امی عائشہ رضی اللہ کیا تسلی ہوتی، بیمار پڑ گئی، بستر پر لیٹ گئی، رو رو کے آنسو ختم ہو گئے امی عائشہ کے. اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس خبر کے پھیلنے کی وجہ سے بہت غمگین تھے. حضرت علی، حضرت اسامہ بن زید حضور کے پاس یہ گھر کے بچے شمار ہوتے تھے دونوں. اسامہ بن زید حضور کی گود میں کھیلے، حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے پاس پال پوس کر ان کو بڑا کیا. ان دونوں کو بلایا اور بٹھایا کہ علی، اسامہ، مجھے مشورہ دو، مجھے آپ ایک بات بتاؤ میں کیا کروں، آپ لوگ کیا کہتے ہو اس کے متعلق، یہ ایسی ایسی باتیں پورے عجیب بات یہ ہوئی 3 بھولے بھالے مسلمان
وہ بھی اس بات میں آ گئے. جیسے حضرت مستح جن کو ان کی ماں نے کہا تھا، وہ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہا تھا وہ بھی منافقوں کی بات میں آ گئی کہ بھئی ایسا معاملہ ہو گیا. حضرت حمنہ بنت جہش یہ بھی صحابیہ، یہ بھی بات میں آ گئی. حضرت حسان بن ثابت جو شاعر رسول ہے وہ بھی ان کی بات میں آ گئے، اور ان کی طرف سے بھی یہ باتیں ہونے لگی. تو حضور اب ان سے مشورہ کر رہے ہیں. حضرت اسامہ نے تو کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول، مشورہ کیا کرنا ہے؟ وہ بہت نیک ہے، پاک دامن ہے، اتنی شریف ہے، آپ کیوں ایسی بات سوچتے ہیں؟ ان افواہوں پر کوئی توجہ دینے کی ضرورت نہیں. حضرت علی سے بولا، علی تم کیا کہتے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا، حضور اگر افواہوں کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ بات پیدا ہو گئی تو آپ حکم فرمائیں، اور رشتے آپ کے لیے آ جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت وسعت رکھی ہے. خیر، یہ ہوتا ہے چھوٹوں کا بڑوں کے ساتھ معاملہ. یعنی کیسی محبت سے تسلیاں دے رہے. حضرت ابو ایوب انصاری، میں قربان جاؤں، یہ سب سے پہلے میزبان حضور کے مدینہ میں، یہ جب باتیں چل رہی ہے تو ایسا نہیں ہے حضور پریشان ہے، ایسا نہیں ہے کہ حضرت علی حضرت اسامہ پریشان ہے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ سب، اس کے علاوہ سارے صحابہ پریشان ہیں. یعنی یہ جو مہینہ صحابہ فرماتے ہمارے اوپر ایسا گزرا کہ اتنی بے چینی، یعنی کچھ اچھا ہی نہیں لگتا تھا ہمیں کہ کیا ہو رہا ہے مدینہ کے اندر. حضور کچھ ایکشن کیوں نہیں لے رہے تھے؟ سوال کیوں نہیں لے رہے تھے؟ وجہ اس کی یہ کہ حضور اگر اپنی طرف سے برات کا اعلان کر دے کہ نہیں ہے ایسی، تو لوگ یوں کہہ دیتے منافقین کہ ہاں ہاں آپ تو یہی کہیں گے نا. حضور انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے وحی آوے، بس اللہ قرآن میں نازل فرما دے تاکہ میں صحابہ کو بتا دوں. حضرت ابو ایوب انصاری اپنی بیوی سے پوچھتے کہ تم عائشہ کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ تو کہ حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنی بیوی سے فرمایا، کیا تم یہ کام کر سکتی ہو؟ تو کہا نہیں. تو انہوں نے ہم عائشہ کے رضی اللہ عنہ کے بارے میں تم کیا سوچتی ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سب لوگ جو باتیں کر رہے ہیں وہ بہت بکواس ہے، آپ سے کئی درجہ بہتر ہے حضرت صفوان بدری ہے، آپ مجھ سے کہیں زیادہ بہتر ہے امی عائشہ. جب مجھ سے اور آپ سے یہ غلطی نہیں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے امی عائشہ رضی اللہ عنہ. حضرت عمر کو پتا چلا، عمر کا تو کوڑا تلوار ساری مشہور ہے، فوراً اپنی زبان سے، وہاں تو دو ٹوک بات ہوتی تھی، کوئی ادھر ادھر نہیں، ھذا بہتان عظیم، بہت بڑا بہتان ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. امی عائشہ فرماتی میں اپنی امی کے گھر تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عائشہ مجھے تمہارے بارے میں یہ بات پہنچی ہے، اگر تم بری ہو تو نعوذ باللہ، اگر تم بری ہو اس معاملے سے، یعنی اگر یہ نہیں ہوا ہے معاملہ، اللہ ضرور بری کر دیں گے، اور اگر غلطی ہوئی ہے تو توبہ کر لو. یعنی جب بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ ضرور توبہ قبول فرماتے ہیں. امی عائشہ فرماتی ہے میں نے اپنے ابو سے کہا، ابا کی طرف متوجہ ہو کر کہتی ہیں، ابا آپ جواب دیجئے نا نبی کا، یہ کیا کہہ رہے ہیں مجھ سے، آپ ان کا جواب دیجئے نا، مجھ سے یہ کہہ رہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ بیٹی میں کیا جواب دوں، اب میں کیا بات کروں نبی سے. اس کے بعد امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی امی سے کہا کہ امی آپ تو کچھ کہیے. وہ بھی خاموش ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل خاموش ہے. امی عائشہ فرماتی ہمت کر کے پھر میں نے اپنی بات کی، اور امی عائشہ نے اتنی زبردست بات ارشاد فرمائی. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں بری ہوں، میرا اللہ جانتا ہے، لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں ٹھیک ہوں تو شاید آپ کو یقین نہ آئے، اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ آپ نے ٹھیک سنا ہے تو شاید لوگ اسی پر یقین کر لیں گے. اور عام طور پر ہوتا بھی یہی ہے، ایک جب کسی چیز کا بہت بڑا ہوا بنایا جاتا ہے، اس شخص کے بارے میں جس کے متعلق اگر کوئی بات پھیلائی گئی ہے، وہ شخص سامنے سے آ کر کہے بھئی مجھ سے یہ معاملہ نہیں ہوا ہے، تو اس کی کوئی بات نہیں مانے گا. ہاں وہ یوں سامنے آ کر کے ہاں مجھ سے کہا تو سب کہیں گے ہم تو پہلے ہی کہتے تھے نا، ہم کو تو خبر ہی تھی. تو امی عائشہ نے یہی بات کہی، اگر میں برات کا اعلان کروں تو کوئی سچ نہیں مانے گا. ظاہر سی بات ہے. پھر امی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی میں تو اللہ کے حوالے کرتی ہوں، فصبر جمیل، میرا اللہ جانتا ہے. اپنا الگ ہو گئی، بستر پر جا کر لیٹ گئی، ادھر منہ کر دیا اور رونے لگ گئی امی عائشہ. بہت تکلیف ہوئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گھر میں ہیں، آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی. جیسے یہ وحی مکمل ہوتی ہے امی عائشہ فرماتی اب شری یا عائشہ، عائشہ خوش ہو جا اس لیے کہ اللہ نے تجھے بری کر دیا ہے. امی عائشہ نے اپنی والدہ سے کہا، حضرت عائشہ سے ان کی والدہ نے کہا کہ اٹھو اور حضور کا شکریہ ادا کرو. تو امی عائشہ کہہ رہی لاڈ میں، محبت میں، کہ میں اٹھوں گی نہیں اور شکریہ بھی ادا نہیں کروں گی، یہ تو میرے اللہ کا مجھ پر کرم ہے. اب ظاہر ہے کہ حضور کی لاڈلی تھی. دیکھیے ایک بات یہ ذہن میں رکھیے، حدیث کے اندر ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو حضور اور ان کی زوجہ کے آپس میں ہیں،
جو بے ادبی گستاخی نہیں ہے، جیسے کبھی امی عائشہ ناراض ہو جاتی ہے، کبھی امی عائشہ رضی اللہ عنہا قسم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کھاتی ہے، تو ان کی محبتیں ہیں، یہ ہمیں اس پر کلام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خیر، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 رکوع قرآن میں پورے مکمل نازل فرمائے 18ویں پارے میں سورہ نور کے اندر۔ ان الذین جاؤ، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ قرآن میں سب سے زیادہ اگر کسی جگہ غصے میں ہے، غصے میں کہ اللہ کا غضب سب سے زیادہ غصہ، ان 2 رکوع کے اندر اللہ بہت غصے میں ہے۔ اصل میں قرآن کے مزاج کو سمجھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ لوگ تفسیروں کے امام ہیں، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کیا اسلوب نکلتا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ اللہ بہت غصے میں۔ خیر، حضرت مصطح، حضرت حسان اور حضرت حمنہ، ان کو 80 کوڑے مارے گئے تہمت کے اندر شریک ہونے کی وجہ سے۔ اور حسان بھی اور حضرت مصطح کون تھے ایک اور بات میں بتا دوں، حضرت ابوبکر صدیق حضرت مصطح کا سب خرچہ اٹھاتے تھے، یعنی ان کو پاکٹ منی دینا، ان کا خرچہ، یعنی پوری کفالت، اور وہ شریک ہو گئے۔ انہوں نے کہا میری بیٹی پر انہوں نے الزام لگا میں آج سے ان کے اوپر خرچہ نہیں کروں گا، اللہ قرآن لے آئے ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى، کہ فضیلت والا جو تم میں ہے یعنی ابو بکر، کیوں تم ایسا کہتے ہو، اللہ تمہیں اور دیں گے۔ ہمارا اگر معاملہ کسی کے ساتھ ہو جاوے اور کسی نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا، اگر ہمیں کوئی سمجھانے والا آوے تو ہم کیا کہیں گے، آپ کی سب بات ٹھیک ہے مولوی صاحب، پن قرآن آپ نے بڑا بہت صحیح ہے، یہ اس میں کوئی غلط بات نہیں لکھی ہے، پن یہ اس کے لائق نہیں ہے۔ یہاں تو بیٹی کو سر عام تہمت کے اندر لگایا گیا اور وہ شریک ہو گئے۔ جب اللہ ان کے بارے میں فرما رہے کہ آپ ایسا نہ کرے، تو انہوں نے وہ جو قسم کھائی تھی کہ میں ان پر خرچہ نہیں کروں گا، اس کو قسم توڑ دی، اس سے پہلے جتنا خرچہ کرتے تھے خرچے کو ڈبل کر دیا۔ یہ ہوتے ہیں جو قرآن پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اور امی عائشہ کی بڑی زبردست فضائل ہے۔ تو یہ اہم واقعہ اس سال پیش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے۔ اور ایک اہم واقعہ جو پیش آیا، ابن عبد البر، ابن سعد، ابن حبان اور بہت سارے علماء سیرت کا یہ قول ہے، تیمم والی جو آیت ہے، تیمم کا حکم، وہ بھی اسی سال نازل ہوا۔ بعض نے کہا یہی سفر تھا، اسی سفر میں مسئلہ پیش آیا تھا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور سفر تھا کہ جس میں تیمم کی آیت۔ مختصراً یہ ہے، حضور کے ساتھ ایک سفر میں امی عائشہ فرماتی ہے مقام بیضا میں میرا ہار ٹوٹ گیا تو میں اس کو تلاش کرنے کے لیے چلی گئی، وہاں پانی نہیں تھا تو میں واپس آ گئی۔ حضور نے کہا کیا ہوا کہ ہار گم ہو گیا؟ حضور نے سب قافلے والوں کو کہا آج رات سب یہیں ٹھہریں گے۔ تو امی عائشہ کا دراصل ہار گم ہو گیا، حضور نے سب کو تلاش کرنے کے لیے لگا دیا۔ ایک بات نقطہ لکھا ہے علماء نے، یہ تو جنگ کا موقع تھا، جنگ والا سفر تھا، کوئی پکنک منانے کے لیے تو نہیں نکلے تھے۔ ظاہر سی بات ہے بھائی، پکنک کا سفر گھومنے پھرنے گئے ہو تو وہاں ناز اٹھائے جاتے ہیں، وہاں پاکٹ اٹھا کے بھی چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو گئے ہیں جنگ کے لیے ہیں۔ اس سفر میں بھی حضور نے اپنے عمل سے امت کو یہ پیغام دیا، مستورات، عورتیں، خواتین، بیویاں جو ہوتی ہے ان کے واقعی ناز اٹھائے جاتے ہیں۔ حضور نے پورے قافلے کو روک دیا اور سب کو کہا کہ عائشہ کا ہار تلاش کرو، اس کا ہار گم ہو گیا ہے۔ اور اسی سفر کے اندر بہت دیر جب ہو گئی تو صحابہ سب آ کر کہنے لگے حضور سے، حضور پانی نہیں ہے فجر۔ ابو بکر صدیق سے کہنے لگے آپ کی بیٹی کی وجہ سے سب ہوا ہے، اب فجر کی نماز کا مسئلہ ہو کیا ہوگا، یہاں تو پانی بھی نہیں ہے۔ تو ابو بکر صدیق کمرے میں آئے اور کچھ بول تو نہیں پا رہے تھے کیونکہ حضور کے امی عائشہ کی گود میں حضور سر رکھ کے بیٹھے تھے، تو یوں کیا، یوں کہا تیری وجہ سے ہوا ہے، مطلب یہ سب قافلے۔ حضور کی آنکھ کھل گئی، ابو بکر کیا ہوا، کیسے آئے؟ کہا حضور دیکھیے نا، یہ اس کا ہار گم ہوا ہے، اس کی وجہ سے سارا قافلہ رکا ہے، فجر کی نماز کا مسئلہ ہے۔ تو اللہ کے نبی مسکرا رہے اور فرمایا کہ عائشہ کا ہار گم ہونا بھی یہ فضیلت کا باعث ہو گیا کہ اللہ نے ابھی میرے اوپر یہ آیت اتاری کہ جب تم سفر میں ہو اور پانی نہ ہو تو ایسے موقع پر تم تیمم کر لیا کرو۔ صحابہ سارے کے سارے خوش ہو گئے۔ تو یہ سن 5 ہجری کے اہم واقعوں میں سے ایک واقعہ ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔